السلام علیکم۔ یہ ایک غیر رسمی سی انفارمل ڈسکشن آپ سے کرتے ہیں گپ شپ کے انداز میں کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں اپنا معافی و ضمیر بیان کرتا ہے، اور یہ ایک اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کوالٹی ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو ایکسپریشن ہے یا جو اس کی علامات ہیں اس کو ہومیوپیتھک کی جو ریپرٹری ہے یا مٹیریا میڈیکا ہے اس کی روبرک میں کنورٹ کرے۔ جو وہ بات کر رہا ہے یا جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے، جو ایکسپلین کر رہا ہے، آپ اس کو ٹائم دیں اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کا امپریشن ہے، جو اس کا ایکسپریشن ہے، اس کو اچھے انداز میں، بہتر انداز میں اور صحیح انداز میں روبرک کی زبان میں کنورٹ کرنا، دس از این آرٹ۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے پھر دوائی سلیکٹ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے کچھ لوگ بھی ہم سے جب ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دسیو جو ہے اینجو ہو گیا، اینجو ہو گیا، دوائی کی ہے، تو جو ذہن میں دوائی آتی ہے بتا دیتے ہیں۔ اب بات کس نے سنی ہے؟ ڈاکٹر نے سنی ہے جو کہ ٹیلی فون پر ہے۔ مریض کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فوری طور پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ جس طرح بھی ہمارے پشاور سے وہ کے پی کے سے دوست نام نہیں لیتا، چلو کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں نا یہ زکام لگا ہوا ہے، بخار ہو گیا ہے، اور وہ خشک کھانسی آ رہی ہے، یہ جیسا کرونا کا آج کل چل رہا ہے، تو وہ جناب مجھے ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اب نا اس کی دوائی بتائیں، یہ مجھے سمٹم۔ تو میں نے کہا ابھی فی الحال آپ کی چونکہ کھانسی کی جو ہے نا بہت زیادہ آ رہی ہے، تو جو آپ علامت مجھے بتا رہے ہیں وہ میرے نزدیک اسپونجیا ہے، تو دیں اسپونجیا، آپ کھا لیں اسپونجیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا وہ بعد میں چلیں رام آیا نہیں ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، لیکن میں بات کروں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کہتے ہیں ہاں جی رام آ گیا، کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں آیا جی۔ تو وہ اصل میں کیا چیز ہے کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو وہ جو بات کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، یا ہمارے سامنے بھی ہو تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے اصل میں، اور پھر اس کے بعد اس پرابلم کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ریپرٹری کی زبان میں، مٹیریا میڈیکا کی روبرکس کی زبان میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے۔ یہ جو فیز ہے، دس از ایکچولی دی ریئل فیز، کہ unless you are not able to convert the expression of the patient into the language of repertory or materia medica, you cannot find the correct remedy. آپ صحیح دوائی تلاش نہیں کر سکتے۔ تو کل میں نے ایک وہ کی تھی پوسٹ کہ ایک پنجابی کا گانا ہے کہ جدوں ہولی جئی لینا میرا نام۔ چلے پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جدوں ہولی جئی لینا میرا نام، جدوں ہولی جئی لینا میرا نام، میں تھاں مر جانیاں ہائے، میں تھاں مر جانیاں۔ اب وہ میں نے کہا تھا کہ اس کی انگریزی کریں، چلیں جی انگریزی تو بہت سارے دوستوں نے ٹرائی کی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جب کوئی پوسٹ کی جاتی ہے تو پوسٹ کا ہی جواب دیا کریں، آگے نہ بھاگا کریں، وہ جناب لمبی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ تھا کہ ایک خاتون، ایک لڑکی ہے، وہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور وہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے نا وہ ایک گانے کی شکل میں کر رہی ہے۔ تو پہلے وہ فیز کمپلیٹ کریں کہ اس کے ایکسپریشن
اس کی جو سوچ ہے اس کو ہم نے پہلے تو انگریزی میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ریپرٹری یا جو مٹیریل میڈیکا ہے اس کی تو علامات روبرکس وہ انگریزی میں ہے نا، تو پہلے آپ نے اس کو انگریزی میں کنورٹ کرنا ہے، تبھی تلاش کرنا ہے، تبھی آپ دوائی تلاش کر سکیں. تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو جدوں ہولی جی لینا میرا نا میں تھا مر جانی ہے، تو یہ ابھی نہیں کھولنا دروازہ، میں بات کر رہا ہوں. اور ناشتہ یار کرنے آئیں گے، ناشتہ بھی آ گیا. اچھا جی اچھا میں آ رہا ہوں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ، میں 2 منٹ. تو وہ پہلے یار پہلے وہ گانا سنا نا. اچھا میں نے کہا تھا اس کی انگریزی آپ نے کرنی ہے، اس کی انگریزی کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یا آپ کو احساس ہو یا ہمیں احساس ہو کہ ہم نے مریض کی بات کو پہلے تو کنورٹ کرنا ہے روبری کے اندر، پھر دوائی تلاش ہونی ہے. پہلے دوائی تلاش کرنا شروع کر دیتے، وہ دو دوائیاں تلاش کر رہے تھے، اس کا میں کہہ رہا تھا کہ یار پہلا تو یہ نہ اگے نہ جاؤ. تو وہ اگر آپ اس کا حرف بحرف انگریزی کریں تو وہ تو بنتا ہے نا کہ جی جدوں ہولی جئی لینا میرا نا، جدوں ہولی جئی لینا میرا نا، میں تھا مر جانیاں ہائے، میں تھا مر جانیاں. وین یو whisper my name, my whole body become jubilant. جب آپ ویسے وہ اس کا تو لفظ بائی لفظ تو یہ بنتا ہے نا کہ وین یو وسپر مائی نیم آئی ڈائی ایٹ دا اسپاٹ، میں اتھی مار گئی ہیں. جب آپ نے میرا نام نہ محبت سے پکارا تو میں اتھے ہی مار گئی. تو مر نہیں گئی اصل میں، یہ جو ہے نا کہ جدوں ہولی جی لینا میرا نا، دس اسٹینزا یو کین سے یا دس ایکسپریشن چینجز ود دی ڈفرینٹ امپریشن. وہ اسی اسٹینزے کو میں ہولی جی جدوں ہولی جی لینا میرا نا، میں تھا مر جانی، اس نے اسی گانے کے اندر، اسی یہ جو نغمہ ہے اس کے اندر، ناصر نقوی غالباً اس کا رائٹر ہے اس گانے کا، بڑا زبردست قسم کا گانا ہے. تو اس نے مختلف اسٹینزا میں مختلف جگہ پر اس کو مختلف امپریشن میں کہا ہے. پہلا امپریشن یہ ہے کہ جب سے تم نے مجھے محبت کا پیغام بھیجا ہے، جب سے تم نے مجھے محبت کا پیغام بھیجا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے اور تم نے میرا نام جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، جب سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں یا تم میری محبت میں گرفتار ہو گئے ہو اور تم نے میرا نام اپنی زبان پہ لیا ہے، میں اس وقت سے میرا جسم کا انگ میری جسم کی باڈی کا ہر عضو جو ہے وہ محبت میں سرشار ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ ہے اس کا. اب ذرا پہلے وہ گانا سنیں تھوڑا سا، پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. وہ میں آپ کو گانا سناتا ہوں نا. تو یہ تھا وہ جو میں نے آپ کو سنایا، ٹائٹل سانگ سنایا آپ کو. تو اس میں ابھی آپ دیکھ لیں، میں اس کو آپ کو ادھر لے کے جاتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. تو وہ کہتا ہے کہ آگے کیا ہے، مرداں دے وعدے جھوٹے، جھوٹا تیرا پیار وے، جھوٹا تیرا پیار کر کے محبتاں کو کول جاندے ہار وے، کر کے محبتاں
یعنی کہ محبت کا اقرار کر کے یہ اپنی بات پر نہیں ٹھہرتے. جدو کہندیاں نے میری سکھیاں. جب میری جو فرینڈز ہیں یہ ان کا موقف ہے, میرا موقف نہیں ہے. یہ جو لور ہے یہ کہہ رہی ہے میرا موقف یہ نہیں ہے کہ نہ مرد جو ہیں فلرٹ کرتے ہیں, محبت جو ہے مرد جو ہیں ایویں بس محبت کا پیغام دے دیتے ہیں اور نہ یہ بعد میں اسے مکر جاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ موقف جو ہے یہ میری سکھیوں کا ہے, میری سہیلیوں کا ہے, اور میرا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوا اور مجھے پتہ چل گیا تو میں تھا مر جانیاں ہائے, میں تھا مر جانیاں. وہ کہتی ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا, میں تھا مر جانی, یہ امپریشن اب اس نے ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ جو اس کا ہے اینگزائٹی کا بتایا. لیکن یہ دونوں جگہ پر اس کی کوئی دوائی نہیں, دونوں جگہ پر اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. پہلی جو ہے کہ جی نہ مجھے جب سے تم نے محبت کا پیغام دیا ہے اور میں نے ایکسیپٹ کیا, یا میں نے جب سے محبت کا پیغام آپ کو بھیجا اور تمہاری زبان پہ تمہارے ہونٹوں پہ میرا نام آ گیا, اس وقت سے میرا جسم جو ہے محبت میں سرشار ہے. اس کی کوئی دوائی نہیں. یار محبت ہوگی, خوش ہو رہے ہیں سارے, تو اس میں کون سی دوائی آپ تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دوائی نہیں. پھر دوسرا اس نے جو کہا کہ میری سکھیوں نے, میری سہیلیوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو مرد نا یہ بڑے فلرٹ کرتے ہیں, نہ محبت کا پیغام بھیج دیں گے, آئی لو یو کا میسج بھیج دیتے ہیں, یہ ہر کڑی کو جناب میسج کر رہے ہیں, ہر کڑی کو خط لے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ میری سکھیوں نے, میری سہیلیوں نے بتایا کہ یہ ایویں ہی کرتے ہیں, یہ صرف فلرٹ کرتے ہیں, ان کا اندر سے محبت نہیں ہوتی. تو مجھے اس کا ڈر ہے. تو یہ ڈر بھی جو ہے نا یہ نارمل ہے, یہ ڈر بھی نارمل ہے, یہ بیماری نہیں ہے. اب میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا, یہ میں نے کاغذ پہ نا کچھ علامات یہ ادھر کمپیوٹر پہ دیکھ لیں. یہ علامات میں نے دی ہوئی ہیں کہ بھئی فیئر جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. ایک فیئر ہے, اس کو ڈر ہے, اس کو ورڈ, شی از ورڈ کہ نہ سم تھنگ ول بی ہیپنڈ اینڈ مائی لور ول لیو می, وہ مجھے کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو یہ ایک اس کا یہ جو اس کی وری ہے, یہ جو اس کا خوف ہے, یہ اس کی جو پریشانی ہے, یہ اس کا جو ہے, یہ بیماری نہیں ہے. بیماری کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں نے اس کو اینالائز کیا ہے یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے. تو اس پہ بھی ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے, اسی ٹاپک کے اوپر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. اچھا جی, چلیں پہلے اس کو تھوڑا سا سیو کر لیں, پھر میں ناشتہ کر رہا ہوں. بڑی ڈانٹ پہنی ہوئے آج کل, چونکہ یہ میرا جو ہے نا اسٹڈی روم ہے, یہ میرا کلینک نہیں ہے, یہ میرا کلینک پلس اسٹڈی روم پلس ریسرچ آفس ہے, اور میرے گھر میں ہے. یہ میں نے بنایا ہوا ہے, ایک میرا علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے, تو جہاں میں تھوڑا سا نا بیٹھ کے اپنی اسٹڈی کرتا ہوں اپنی. اور اگر کبھی کوئی اپنا دوست قسم کا کوئی نزدیکی کے لوگ آ جائیں تو پھر ان کو چیک بھی کر لیتے ہیں, اور اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ایک اور جگہ پہ کلینک ہے, وہاں پر بھی جاتا ہوں. تو یہ میرا ایک طریقے سے نا آپ سمجھ لیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہو نا, تو یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگائی, مزہ لیا, آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی, فیس بک یوز کر لیا, واٹس ایپ یوز کر لیا. تو لیکن یہ بھی کلینک جو ہے نا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ. وہ رجسٹرڈ اس لیے کرا لیا ہے کہ چونکہ دروازہ تو کھولنا نہیں ہوتا, یہ کوئی وہ اوپن نہیں ہے کہ ہر راہ جاتا ہے. بس یہ کہ کوئی دوست احباب کسی نے رابطہ کیا اور وہاں پر دوسرے کلینک پر وہاں پہ ٹائم نہیں مل رہا, تو یہاں پر اسپیشل اپنے دوستوں کو یا کرونک مریض کو بلا لیا, اس کو بٹھایا, چائے بھی پلاتا ہوں, چلائے پلائی, روٹی کھلائی, روٹی کھائی, دونوں کھائی, اس کے بعد بیٹھ. وہ جیسا جارج وتھالکس نے کہا تھا نا کہ میں ایک خاتون کو پورے 1-2 مہینے سے دوائی دے رہا تھا لیکن اس کو کخ فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے نہ, اس کا دوبارہ فون آیا تو میں بھی پریشان تھا کہ جی ہوں میں کی کراں نہ, یار ہے تو میرے گلے پہ آ گئی ہے, اینو آرام کوئی نہیں آتا پہ آتے ہوں, میں بھی دوائیاں دے کے تھک گیا ہوں کہ میں کر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے,
اس کو پھر ایک ہوٹل میں گئے اور وہ کہتا ہے پھر میں نے وہ ہوٹل میں ہم نے آپس میں بیٹھ کے، اس کا میاں ہسبینڈ بھی ساتھ تھا، میں بھی تھا، تو میں نے وہاں بیٹھ کے کھانا اس کے ساتھ کھایا. اور جب میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تو کہتا اس نے ایک حرکت کی اور مجھے اس کی دوائی سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس کی دوائی. تو یہ ایک ہمارا جو ہے نا یہ انفارمل غیر رسمی سا اور نہ فیس ٹو فیس گپ شپ لگانے والا، وہ صوفے پڑے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سامنے مریض بیٹھ جاتا ہے، یہاں ہمیں بس دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. میں زیادہ تر دوائیاں لکھ کے دیتا ہوں، میرے پاس یہ دوائیاں جو ہے نا یہ بس یوں سمجھ لیں اہم ہی پڑی ہیں. تو وہ جو ہے میں تو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو بھی دوائی ابھی یہ جو ہے نا کہ جی جدوں ہولی جی لینا میرا نا تو میں تھا مر جانی ہے، تو لوگ اس کی دوائیاں تلاش کر رہے ہیں. اس پورے گانے میں اور اس پورے امپریشن میں، اس پورے ایکسپریشن میں کسی چیز کی کوئی دوائی نہیں. یہ ہے جی آخری آپ کو بتانا تھا کہ ہر گال دی دوائی نہیں ہوتی. ایتھے بیٹھو کھانا شانا کا، بلکہ آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ کو گائیں. وہ جو بندہ فیس دے سکتا ہے یا جو کہتا ہے ہاں جی یار یہ فیس بنتی ہے وہ دے دیں. جہے کہتے ہیں جی میں نہیں دے سکتا، چلو ٹھیک ہے نہ دو جی، خیر ہی اللہ دے والے. السلام علیکم.